کچھ برسوں پہلے عید الاضحیٰ تھی۔ دہلی کی مسجدوں میں نادر شاہ کے نام کا خطبہ پڑھا گیا اور ٹکسالوں میں اس کے نام کے سکے ڈھالے جانے لگے۔ ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ شہر میں افواہ پھیل گئی کہ ایک طوائف نے نادر شاہ کو قتل کر دیا ہے۔ دہلی کے باسیوں نے اس سے شے پا کر شہر میں تعینات ایرانی فوجیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ تاریخ کے صفحات پر کچھ یوں رقم ہے۔ سورج کی کرنیں ابھی مشرقی افق سے نمودار ہوئی تھیں کہ نادر شاہ درانی اپنے گھوڑے پر سوار لال قلعے سے نکل آیا۔ اس کا بدن زرہ بختر سے ڈھکا ہوا، سر پر آہنی خود اور کمر پر شمشیر بندھی ہوئی تھی اور کماندار اور جرنیل ہمراہ تھے۔ اس کا رخ نصف میل دور چاندنی چوک میں واقع روشن الدولہ مسجد کی جانب تھا۔ مسجد کے بلند صحن میں کھڑے ہو کر اس نے تلوار نیام سے نکال لی۔ یہ اس کی سپاہ کے لیے اشارہ تھا۔ صبح کے 9 بجے قتل عام شروع ہوا۔ اس لباس سپاہیوں نے گھر گھر جا کر جو ملا اسے تہہ تیغ کرنا شروع کر دیا۔ اتنا خون بہا کہ نالیوں کے اوپر سے بہنے لگا۔ لاہوری دروازہ، فیض بازار، کابلی دروازہ، اجمیری دروازہ، حوض قاضی اور جوہری بازار کے گنجان علاقے لاشوں سے ہٹ گئے۔ ہزاروں عورتوں کو ریپ کیا گیا۔ سینکڑوں نے کنوؤں میں گر کر خودکشی کو ترجیح دی۔ کئی لوگوں نے خود اپنی بیٹیوں اور بیویوں کو قتل کر دیا کہ وہ ایرانی سپاہیوں کے ہتھے نہ چڑھ جائیں۔ اکثر تاریخی حوالوں کے مطابق اس دن 30,000 دہلی والے تلواروں کے گھاٹ اترے۔ آخر محمد شاہ نے اپنے وزیر اعظم نظام الملک کو نادر شاہ کے پاس بھیجا۔ روایت ہے کہ نظام الملک ننگے پاؤں ننگے سر نادر شاہ کے سامنے حاضر ہوا اور امیر خسرو سے منسوب یہ شعر پڑھا جس کا مفہوم ہے: اور کوئی نہیں بچا جسے تو اپنی تیغ ناز سے قتل کرے، سوائے اس کے کہ مردوں کو زندہ کرے اور دوبارہ قتل کرے۔ اس پر کہیں جا کر نادر شاہ نے تلوار دوبارہ نیام میں ڈالی اور اس کے سپاہیوں نے ہاتھ روکا۔ قتل عام بند ہوا تو لوٹ مار کا بازار کھل گیا۔ شہر کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا گیا اور فوج کی ڈیوٹی لگا دی گئی کہ وہ وہاں سے جس قدر ہو سکے مال و زر اکٹھا کریں۔ جس شخص نے اپنی دولت کو چھپانے کی کوشش کی اسے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ جب شہر کی صفائی ہو گئی تو نادر شاہ نے شاہی محل کی جانب توجہ دی۔ اس کی تفصیل نادر شاہ کے درباری تاریخ نویس مرزا مہدی استرابادی نے کچھ یوں بیان کیا ہے: چند دنوں کے اندر امال کو شاہی خزانہ خالی کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہاں موتیوں اور مونگوں کے سمندر تھے، ہیرے جواہرات، سونے چاندی کی کانیں تھیں جو انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ ہمارے دہلی میں قیام کے دوران شاہی خزانے سے کروڑوں روپے نادر شاہ کے خزانے میں منتقل کیے گئے۔ دربار کے امراء، نوابوں اور راجاؤں نے مزید کئی کروڑ سونے اور جواہرات کی شکل میں بطور تاوان دیے۔ ایک مہینے تک سینکڑوں مزدور سونے چاندی کے زیورات، برتنوں اور دوسرے ساز و سامان کو پگھلا کر اینٹیں ڈھالتے رہے تاکہ انہیں ایران ڈھونے میں آسانی ہو۔ شفیق الرحمان نے تذکرہ نادری میں اس عمل کی کہکہ بار تفصیل بیان کی ہے: ہم نے ازراہ مروت محمد شاہ کو اجازت دے دی کہ اگر اس کی نظر میں کوئی ایسی شے ہو جس کو ہم بطور تحفہ لے جا سکتے ہوں اور غلطی سے یاد نہ رہی ہو تو بے شک ساتھ باندھ دے۔ لوگ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے اور بار بار کہتے تھے کہ ہمارے بغیر لال قلعہ خالی سا لگتا ہے۔ یہ حقیقت تھی کہ لال قلعہ ہمیں بھی کافی خالی خالی لگ رہا تھا۔ نادر شاہ نے کل کتنی دولت لوٹی؟ تاریخ دانوں کے ایک تخمینے کے مطابق اس کی مالیت اس وقت کے 70 کروڑ روپے تھی، جو آج کے حساب سے 156 ارب ڈالر بنتی ہے، یعنی پاکستان کے 3 بجٹوں کے برابر۔ یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی مسلح ڈکیتی تھی۔